نحمده ونصلي ونسلم على خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو پھر سے شباب دیتے ہیں۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا حبیب رب العالمین۔ حمد و صلاۃ کے بعد زیب مسند صدارت استاد الاساتذہ حضرت مولانا مفتی خان محمد صدیقی بھوروی مدظل العالی، محتشم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، بندہ ناچیز اور آپ بحمد اللہ تعالی فریضہ جمعہ کی ادائیگی کے لیے مرکزی جامع مسجد میاں روڈا شریف اپنے پاک معبود برحق جل جلالہ کے حضور سجدہ ریز ہونے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ پروردگار عالم ہم سب کی اس حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جمعہ وہ روز روشن ہے کہ علاوہ ماہ رمضان کے بھی عام جمعہ کی نیکی بھی دیگر دنوں کی نیکی سے 70 گنا زائد ہوتی ہے۔ کہ رمضان میں تو ویسے ہی ہر نیکی 70 گنا ہے، نفلی نیکی جو ہے، اور نفل جو ہے وہ فرض کے برابر ہے۔ فرض 70 گنا اس کا فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ آج 11 رمضان المبارک 1445 ہجری ہے، اور یہ عشرہ وسطی جو ہے، درمیانی عشرہ، سن 2 ہجری، جبکہ رمضان المبارک جس سال پہلی مرتبہ روزہ رمضان کی فرضیت وارد ہوئی، اسی سال اسلام اور کفر کے درمیان پہلا معرکہ، حق اور باطل کے درمیان پہلی جنگ، وہ اسی درمیانی عشرے کی مبارک 17 تاریخ
جمعہ کا روز روشن مدینہ منورہ سے کچھ میلوں کے فاصلے پر بدر نامی آدمی کے کنویں کے پاس جو میدان تھا وہاں یہ جنگ ہوئی۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اسے یوم فرقان قرار دیا ہے۔ حق اور باطل کے درمیان جس دن بہت بڑا فرق واضح ہوا وہ دن یوم فرقان بھی ہے، وہ دن یوم بدر بھی ہے، وہ دن یوم فتح اسلام بھی ہے۔ دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس اس میں 313 نفوس قدسیہ کی سیادت و قیادت فرماتے ہوئے جلوہ فروزی فرمائی۔ مد مقابل 3 گنا زائد کفار ناہنجار اپنے سامان جنگ اور سواریوں سمیت بدر کے میدان میں آئے۔ کافروں کا قافلہ مکہ مکرمہ سے یہاں وارد ہوا اور مومنوں کا یہ قافلہ عشق و محبت شہنشاہ رسالت کی قیادت میں مدینہ منورہ سے بدر کے میدان میں جلوہ فروز ہوا۔ سورہ آل عمران کی جو آیہ کریمہ میں نے پڑھی اس کی کچھ تشریحات خود سورہ انفال میں موجود ہیں، پھر کتب احادیث بخاری و مسلم جیسی صحیحین کتابوں میں، اور پھر چونکہ یہ تاریخ کا بھی ایک بڑا حصہ ہے کتب سیر و تاریخ میں بھی تو بڑی تفصیلیں موجود ہیں، لیکن جمعہ کی مختصر نشست میں بعض اہم اور ضروری باتیں جس سے ایز اے مسلم ہمارے اندر جذبہ جہاد پیدا ہو، کہ حدیثوں سے ثابت ہے کہ ساری حیاتی جس بندے کے دل میں کبھی بھی جہاد کا ذوق پیدا نہیں ہوا اس کا مرنا منافق کا مرنا ہے، اور جو روزانہ شہادت مانگتا رہے رب العزت اگر ظاہری موقع عطا نہ بھی فرمائے اسے شہیدوں کا درجہ عطا فرمائے۔ تو خدا ہمیں وہ پہلی موت جو منافقوں والی موت ہے وہ مرنے سے بچائے، کہ مرنا تو ہے، اور وہ موت دے کہ جو یا تو عملی شہادت والی ہو یا فضیلت کے اعتبار سے ہمیں اللہ وہ درجہ عطا فرمائے۔ کیونکہ جہاد کی بھی بڑی قسمیں ہیں، قلم کا جہاد کرنے والے علماء کے بارے میں حدیثوں میں ہے کہ ان کی سیاہی شہیدوں کے خون کے ساتھ تولی جائے گی تو علماء کی سیاہی کا وزن زیادہ ہوگا۔ تو ہمارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 نہتے افراد ان کا لشکر موجود تھا۔ میں اہم اور چیدہ باتیں جس سے ہمارا ایمان بھی بڑھے، ہمارا عشق رسول بھی بڑھے، جذبہ جہاد بھی بڑھے، صحابہ کرام کی طرح دین کے لیے قربانیاں دینا ان کا بھی ہمیں درس ملے۔ صحیح مسلم کتاب الجہاد باب غزوۃ البدر کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک خادم رسول کہتے ہیں 16 رمضان 2 ہجری کا دن تھا، جمعرات کا دن، ہمارا قافلہ بدر کی طرف چلا۔ کچھ صحابہ روزے دار تھے، کچھ نے روزہ نہ رکھا۔ ہمارے علماء نے مسئلہ بیان کر دیا کہ مسافر کو اختیار ہے، چاہے تو روزہ رکھ لے چاہے تو قضا کر۔ یہ فقہ کا مسئلہ اس حدیث پاک سے لیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ وہاں پہنچ گیا
اگلے دن جمعہ کے دن یہ مارکا ہوا، اس سے پہلے ایک شب جمعہ یہ بدر کے اس کنواں، بدر آدمی کا نام تھا، وہ کنواں بیر بدر کہلاتا تھا، اس کے گرد جو میدان تھا وہ میدان بدر کہلایا۔ اتفاق سے جس طرف قافلے کا پڑاؤ ہوا، زمین جو ہے وہ ریتلی تھی، پاؤں اس میں دھنس جاتے تھے، اور کفار نے جس طرف پڑاؤ کیا وہ زمین سخت تھی، پاؤں اس پہ جمتے تھے۔ یہ ایک پہلی آزمائش اہل ایمان کے لیے۔ پھر پیاس کی شدت، پانی نہیں تھا، جو چند کنویں تھے ان پہ کفار نے قبضہ کر لیا، اور جو چھوڑا اس کا پانی انتہائی کڑوا تھا۔ پھر بے سر و سامانی 3 گنا زائد سامنے افرادی قوت ہے، اور وہ مسلح ہیں، ان کے پاس چند ٹوٹی پوٹی تلواریں اور نیزے بھالے، اور سواریوں کی پوزیشن یہ کہ ایک ایک اونٹ پر باری باری 3 بندے سوار ہوتے تھے۔ ادھر تو روزانہ مکہ مکرمہ سے فاصلہ ان کا چونکہ زیادہ تھا، یا آتے ہوئے جہاں جہاں انہوں نے پڑاؤ کیا یومیہ کی بیس پر، وہ 10 اونٹ تو دعوت میں ذبح کرتے تھے۔ سبب جو خارجی اس کا بنا وہ یہ بنا کہ ایک کافر کو ماہ رجب المرجب میں مسلمانوں نے قتل کر دیا۔ اس پر انہوں نے بڑا وبیلا مچایا کہ عہد جاہلیت سے حرمت والے مہینوں میں قتال کی بندش کا سلسلہ چلا آ رہا تھا، قتل و قتال نہیں کرتے تھے۔ 3 مہینے تو ان میں لگاتار ہیں، 11واں 12واں اور پہلا ذوالقعدہ ذوالحجہ اور محرم، اور ایک الگ ہے رجب المرجب۔ اس میں اصل میں صحابہ کرام کو اشتباہ لگا، وہ 30 جمادی الاخرہ سمجھی اور 30 یکم رجب المرجب۔ سرکار نے بھی اس پر ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ ایک تو وہ طیش تھا کافروں کو، تو اسی اثناء میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک مشرف اسلام نہیں ہوئے تھے اور کفار کے بڑے سرداروں میں شمار ہوتا تھا، مکہ مکرمہ سے ایک قافلہ تجارت کا شام لے کے گئے ہوئے تھے، واپس آنا تھا مدینہ منورہ کے راستے سے۔ تو یہ خبر پھیلائی گئی کہ سرکار اور آپ کے ہمراہی اس قافلے کا تعاقب کریں گے اس کو لوٹنے کے لیے۔ تو یوں کافروں کو موقع مل گیا کہ ابو سفیان کے قافلے کی بھی مدد اور دفاع کریں گے اور اپنے اس کافر مقتول کا بدلہ بھی لیں گے۔ ادھر سرکار کو بھی اطلاع ملی، اور سرکار نے ابو بکر صدیق فاروق اعظم سے مشورہ کیا، جن 2 کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں یہ میری آنکھیں اور میرے کان ہیں۔ سرکار کو ان کی قربت اتنی پسند ہے اور اتنا محبت ہے ان سے کہ سرکار نے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی دونوں کو اپنے ساتھ لٹایا۔ کل قیامت میں بھی سرکار دونوں کو ساتھ لے کے اٹھیں گے۔ جامع ترمذی میں سرکار نے دانا ہاتھ صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑا ہوا دانے ہاتھ سے، اور بائیں ہاتھ سے حضرت فاروق اعظم کا۔ مجمع صحابہ میں آتے ہیں تو فرماتے ہیں ہاں قضا تو بس ہو یوم القیامہ، صحابہ ہم قیامت میں بھی یوں ہی اٹھیں گے۔ محبوب رب عرش ہے سبز قبا میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی، جہاں 70,000 نوری صبح و شام آ کر درود و سلام کے گجرے پیش کرتے ہیں باس رحمتوں کے صاحب۔ تو سرکار نے ان سے مشورہ کیا، پھر دیگر صحابہ سے مشورہ کیا، تو انصار اور مہاجرین کے ایک ایک نمائندے نے، میں بھی شارٹ صرف اشارے دیتا جاؤں گا، جو اپنے جذبات کا اظہار کیا وہ سننے کے قابل ہے۔ انصار و مہاجرین کے نمائندوں نے کہا یا رسول اللہ ہم وہ نہیں ہیں موسیٰ کلیم کے ساتھی جو کہیں اذهب انت وربک فقاتلا، اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جائے اور فرعونیوں سے لڑے۔ یا رسول اللہ ہم تو کہتے ہیں آپ اور آپ کا رب اور آپ کے ہم غلام ان کافروں کے ساتھ لڑیں۔ حضرت سعد کہنے لگے یا رسول اللہ آپ اگر ہمیں دریاؤں میں گھوڑے دوڑانے کا حکم دیں تو ہم اپنے گھوڑوں کو لے کر دریاؤں میں بھی۔
سرکار نے اس پر بڑی ان کو داد دی، اور یہ 313 طالوت کے لشکر کے برابر تعداد، وہ جو جالوت سے ٹکرایا تھا، جس کے لشکر کے سپہ سالار تھے پیغمبر اعظم حضرت داؤد صاحب زبور علی نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام۔ غرض جمعرات کے دن دونوں لشکر وہاں پہنچ گئے۔ شب جمعہ بدر کے میدان میں سرکار خود بنفس نفیس موجود تھے۔ پوری رات سرکار نے اللہ کے حضور گریہ اوزاری میں گزاری۔ ایک عریش چھپر نماز سرکار کے لیے بنایا گیا تھا، جس میں حضرت صدیق اکبر کو حضور کے ساتھ رکھا گیا۔ حضرت صدیق ہر جگہ ساتھ، سفر حضر میں، رات دن میں، صبح و شام میں، بازار میں، غار میں، مزار میں، ہر جگہ۔ یہاں تک سرکار نے دعا میں مبالغہ کیا، اتنے مبارک ہاتھ اتنے اونچے اٹھائے کہ چادر اقدس جو سر مبارک پر تھی وہ نیچے کندھوں پہ آ گئی۔ یہاں تک کہ صدیق نے عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی ناکام نہیں کرتا۔ آپ نے کہا، یا اللہ، یہ مٹھی بھر نہتے مسلمان آج بظاہر تیرا کلمہ پڑھنے والے دنیا میں یہی ہے، اگر کفار نے ان کو قتل کر ڈالا، شہید کر ڈالا، تو مولا روئے زمین پر تیرا نام لیوا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دستگیری فرمائی، بارش برسی، اس کا فائدہ یہ ہوا، پینے کے لیے پانی جمع کر لیا گیا جانوروں کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ زمین جدھر پاؤں دھنستے تھے وہ جم گئی، پاؤں رکھنے کے قابل ہو گئی۔ کفار کی طرف والی زمین انتہائی سخت ہونے کی وجہ سے وہ کیچڑ والی ہو گئی، ان کے لیے چلنا مشکل۔ اور پہلے سے جو ایک کنواں تھا وہ کڑوا تھا، لعابے دہنے نبی ڈالا گیا، وہ میٹھا ہو گیا۔ پھر کئی معجزات ہمارے آقا کے اس میں رونما ہوئے، کئی کرشمے قدرت باری تعالیٰ کے۔ سورہ انفال کے مطابق اولاً 3000 پھر 5000 فرشتوں کے ذریعے خدائے بزرگ و برتر نے اہل بدر کی دستگیری کی۔ آمنا سامنا ہوا تو 3 قریشی رجز پڑھتے ہوئے، رجز کہتے ہیں وہ جنگی کلمات جس سے مد مقابل کو جو ہے وہ گویا ابھارا جاتا ہے اور اسے چیلنج کیا جاتا ہے، وہ اشعار کی صورت میں پڑھتے ہوئے اترے تو انہوں نے اپنے مد مقابل مانگے۔ مختلف صحابہ عالم جذبات میں سامنے آئے، لیکن وہ کافر بڑے متکبر ہوتے ہیں، انہوں نے کہا ہمارے جوڑ کا بھیجو۔ قریشی تھے، تینوں قریشی تھے، سرکار کے خاندان کے تھے۔ سرکار نے اپنے چچا اور رضائی بھائی حضرت حمزہ کو اتارا، اپنے چچا زاد بھائی اور داماد حضرت مولا علی مرتضیٰ کو اتارا، اور عبیدہ بن جراح کو ان کے مقابلے میں اتارا۔ ادھر سے بھی 3 قریشی تھے، ولید اور اس کے 2 بیٹے عتبہ اور شیبہ۔ ہمارے آقا تو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان تینوں جان بازوں نے ان تینوں کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ افراتفری مچ گئی، بھگدڑ مچ گئی کفار میں کہ 3 بڑے سردار ان کے یکے بعد دیگرے مار دیے، اور ایک ہلچل سی مچ گئی، اور سمجھ نہیں آتی تھی۔ اب رن پڑا، گھمسان کی جنگ ہوئی، مسلمانوں کی طرف سے کفار کے کشتوں کے پشتے لگا دیے گئے، یہاں تک کہ ان کے 70 بڑے بڑے لوگ وہ قتل کر دیے گئے، اور 70 کو قیدی بنا کر دربار رسالت میں پیش کر دیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں بڑے عجیب عجیب معاملات ہوئے۔ بخاری اور مسلم جیسی کتابوں نے جن کو بیان کیا، اور سورہ انفال کی تفسیر میں ان آیات کے بڑے بڑے اجلہ مفسرین نے بیان کیا۔ میں صرف اشارے دیتا چلتا ہوں۔ مثلا ابو جہل کافروں کے بڑے سرداروں میں سے، جو اس پہلے مارکے میں بڑا ذلیل و رسوا ہو کے مارا گیا،
بخاری شریف میں ہے، حضرت عبدالرحمن ابن عوف کھڑے تھے، وہ کہتے اچانک میری نظر پڑی تو میرے دائیں بائیں دو چھوٹے لڑکے تھے، میرے دل میں آیا کہ کوئی بڑے طاقتور لوگ ہوتے تو میں ان دو کو ساتھ ملا کے اکٹھا کوئی حملہ کرتا، لیکن افسوس کہ یہ چھوٹے بچے ہیں۔ کہتے اتنے میں ایک نے مجھے آنکھ کا اشارہ کیا، میں قریب گیا تو پوچھا یا امو حل تعرف ابا جہل، اے چچا جان ابو جہل کو جانتے ہو؟ کہتے میں بڑا حیران ہوا کہ وہ بڑا خطرناک کافر ہے، یہ چھوٹا بچہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ دوسری طرف دیکھا تو اس چھوٹے بچے نے بھی آنکھ کے اشارے سے مجھے قریب بلایا، میں گیا وہی سوال کیا یا امو حل تعرف ابا جہل، اے چچا جان ابو جہل کو جانتے ہو؟ یہ افراد کے بیٹے تھے معاذ اور معوذ۔ فرماتے اتنے میں مجھے وہ رجز پڑھتا ہوا، جنگی اشعار پڑھتا ہوا، شعر کہتا ہوا اپنے لوگوں کو بھڑکاتے ہوئے نظر آیا۔ میں نے کہا یہ جو میدان میں گھوم رہا ہے یہ ہے ابو جہل۔ کہتے ہیں یہ تو میں نے کہہ دیا، لیکن اگلی بات کا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں یا وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے اچانک دیکھا تو وہ دونوں شہباز کی طرح جھپٹے اور گویا وہ زبان حال سے کہتے تھے قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے اس ناری کو، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے اس ناری کو، سنا ہے گالیاں بکتا ہے یہ حبیب باری۔ یہ کہہ کر وہ آنن فانن اس پر جھپٹے اور اپنے تلوار کے باروں سے اس کو انتہائی شدید زخمی کر کے میدان جنگ میں ڈال دیا۔ جنگ جب ختم ہو گئی تو سرکار نے مقتولوں کی خبر لینے کے لیے بھیجا تو عبداللہ بن مسعود گئے تھے، تو وہ اس کی دیکھا تو رمق باقی تھی، کہا تو ابو جہل ہے۔ تو یہ اس ٹائم بھی فرعون اپنے فرعونی نشے اور تکبر میں تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اس کی گردن کاٹنے کے لیے اس کے سینے پر بیٹھے تو ان کی تلوار کام نہیں کر رہی تھی، اس نے اپنی تیر دھاس تلوار دی اور کہا اس سے کاٹو، اور کہنے لگا افسوس اس کا ہے کہ مجھے کسانوں نے قتل کیا۔ یہ تکبر ہے شیطانی جو ہر کافر میں ہوتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ نیچے سے میری گردن کاٹنا تاکہ جب مقتولین بدر میں پڑی ہو تو بڑی نظر آئے، پتہ چلے سردار کی گردن۔ سرداروں میں تکبر بڑا ہوتا ہے نا، چودھری اور وڈیروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو ننھے شہزادوں کے ذریعے اس مکار فریبی گھمنڈی شیطان کو اپنے کیفر کردار تک پہنچا، یہاں تک کہ سرکار سجدہ شکر بجا لائے اور فرمایا ہر امت میں فرعون ہوتا ہے، میری امت کے لیے فرعون بڑا سخت تھا۔ اسی مارکے میں حضرت عکاشہ لڑتے لڑتے ان کی تلوار ٹوٹ گئی، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے یا رسول اللہ تلوار نہیں ہے۔ سرکار نے ایک چھڑی پکڑائی، وہ چھڑی پورے میدان بدر میں بھی تلوار کا کام کرتی رہی، احد میں بھی کرتی رہی، خندق تبوک میں، یہاں تک کہ ان کے وصال کے بعد بھی وہ تلوار کا کام کرتی رہی۔ حضرت عکاشہ کو سرکار نے یوں نواز دیا۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہم یوں تلوار کسی کافر کی گردن کی طرف بڑھاتے تھے، بس ایک آواز آتی تھی ایک دم ہیزوم آگے بڑھو، ہم دیکھتے تھے کہ ہماری تلوار اس کی گردن تک پہنچتی نہیں، ایک آواز آتی ہے اور کافر کی گردن کٹ کے دور جا گرتی۔ ہم نے بعد میں بارگاہ رسالت میں عرض کی تو سرکار نے فرمایا ہیزوم سید الملائکہ جناب جبریل امین کے گھوڑے کا نام ہے، رب تعالیٰ نے فرشتے بھیجے تھے تمہاری مدد کے لیے، وہ اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتے تھے اور وہ آگے اس کی گردن اٹھتے۔ ایک صحابی کی آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا، صحیح بخاری شریف میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، بعضوں نے کہا کہ اس کو وہ لٹک رہا تھا جو اس کو کاٹ دیتے ہیں، سرکار نے فرمایا ضرورت نہیں ہے، لعاب دہن مبارک لگایا، فرماتے ہیں وہ ویسے کی ویسے ہو گئی، پتہ نہیں چلتا تھا کہ ان میں سے زخمی آنکھ کوئی ہے بھی صحیح کہ نہیں۔ اسی طرح ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت سالم بن سلمہ، لوگ علم غیب مصطفیٰ کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اسی میدان بدر میں ابھی مارکا نہیں لگا تھا، صحابہ کرام کا مدینہ منورہ سے وہ قافلہ جب بدر میں پہنچا، ایک کافر ان کے ہاتھ لگا، انہوں نے سمجھا جاسوس ہے، ایک بدوی تھا، اس کو پکڑ لیا اور جب اس کی تفتیش کی تو پھر اسے کہا کہ یہ ہمارے
نبی ہے ان کو سلام کرو، سلم علی رسول اللہ۔ وہ کہنے لگا تم میں کوئی رسول خدا بھی ہے؟ کہا ہے۔ کہنے لگا اگر ہے تو پھر اگر رسول ہے تو بتائے کہ میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے۔ یعنی اتنی بات کافر بھی جانتے تھے کہ رسول اور نبی ہوتا ہی وہ ہے جو غیب کی بات جانتا۔ جیسے ابو جہل وہ مٹھی میں کنکریاں لایا تھا تو یہی تصور تھا، رسول ہوں گے تو بتائیں گے۔ سالم بن سلمہ کہنے لگے تو سرکار کی بات کرتا ہے، لا تسأل رسول اللہ واقبل علیہ انا اخبر منہا، سرکار کو چھوڑ، میں سرکار کا غلام تجھے بتاتا ہوں اس کیا ہے، تو نے اس کے ساتھ بدفعلی کی ہے، تیرا نطفہ اس کے پیٹ میں۔ یہ سن کر وہ اسلام لے آئے۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب 70 ان کے بڑے بڑے سردار مار دیے گئے اور 70 قیدی بنا کر لائے گئے، قیدیوں کے بارے میں ابو بکر صدیق کی رائے پر اتفاق ٹھہرا، پہلا موقع تھا یہ فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر فرماتے تھے کہ چن چن کے قتل کیے جائیں، جو جس کا قریبی ہے، جو میرا قریبی ہے، میرے حوالے کیا جائے۔ عقیل بعد میں مسلمان ہو گیا تھا، حضرت علی کے بھائی اس ٹائم کافروں کے ساتھ آئے تھے، کہا کہ علی کے حوالے کرو، وہ انہیں قتل کرو، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کے رائے پر سرکار نے عمل فرمایا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں دو باتیں کر کے میں بات ختم کرتا ہوں، ایک وہ مقتولوں کے حوالے سے، ایک قیدیوں کے حوالے سے۔ مقتولوں کے پاس تشریف لے گئے، سرکار نے وہ ڈال دیے گئے تھے کلیب بدر میں، بدر کے کنویں میں، ان سے خطاب کر کے فرمایا، اے کافرو، میرے رب کا مجھ سے جو وعدہ تھا فتح اور نصرت کا میں نے پا لیا، تم سے جو وعدہ تھا ذلت کا کیا تم نے بھی پا لیا؟ امیر المومنین فاروق اعظم کی عظمت پہ لاکھوں سلام، قیامت تک کے مسلمانوں کا مسئلہ حل کر دیا۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ بے جان مردوں سے کلام کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں تم کچھ ان سے زیادہ نہیں سنتے، نعرہ تکبیر، ہاں تم کچھ ان سے زیادہ نہیں سنتے۔ پتہ چلا کہ روح اور بدن کے اتصال کا نام یہ زندگی ہے، وہ اتصال ایک آن کو کٹتا ہے لیکن روح کا بدن سے پھر کوئی تعلق رہتا ہے۔ تبھی تو بخاری شریف میں ہے کہ میت کو دفنانے کے بعد منو مٹی کے نیچے دفنانے کے بعد جب لوگ چلتے ہیں وہ ان کے جوتوں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے، انہو لیسمع خفق نعالہ، بخاری شریف کے الفاظ ان کے جوتوں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے۔ پھر جو قیدی تھے وہ جب لائے گئے اور ٹھہری یہ کہ بھائی فدیے پہ بات ان سے ختم کرتے ہیں، اس میں بڑی بڑی باتیں ہیں، میں صرف حضرت عباس حضور کے چچا جو اسی موقع پر انہوں نے اظہار ایمان کیا تھا، ان کی جب باری آئی تو وہ فدیے کی تو سرکار نے کہا اپنا بھی دو اور اپنے دو بھتیجوں کا بھی۔ حضرت علی کے دو بھائی جو اس وقت مسلمان نہیں ہوتے وہ بھی قیدی ہو کے آئے تھے، تو کہنے لگے بھتیجا تم مجھے کنگال کرنا چاہتے ہو؟ سرکار نے فرمایا میری چچی ام فضل کو جو سونے کی تھیلی دے کے آئے وہ کس دن کام دے گی؟ کہا وہ تو خدا جانتا ہے آپ کا، یا میں جانتا ہوں یا تمہاری چچی جانتی ہے؟ کہا کہ میں دل سے تو اس ٹائم کا قید ہوں کہ آپ پنگھوڑے میں ہوتے تھے، آسمان کا چاند آپ سے باتیں کرتا، آپ جدھر انگلی اٹھاتے ادھر چلا جاتا، آج میں اظہار کرتا ہوں کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ علم غیب مصطفیٰ کو ماننا ان کے لیے اسلام لانے کا ذریعہ بنا۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے آج بھی تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے آج بھی تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے اب بھی کتار اندر کتار۔ اے کاش ان شہدائے بدر کے صدقے ابو جہل کو فاصل جہنم کرنے والے افرا کے دو چھوٹے بچوں حضرت معاذ اور محبس کے صدقے، ابو جہل کی گردن اتارنے والے حضرت عبداللہ بن مسعود کے صدقے، اور دو جہاں کے سردار جو فاتحین بدر کے سپہ سالار تھے ان کے طفیل، اللہ تعالیٰ 57 اسلامی ممالک میں سے کسی ایک ملک کے حاکم کو ایک ردی غیرت عطا فرما دے،
اور وہ غیرت ذریعہ بنے جذبہ جہاد کا، کشمیر کے نہتے مسلمانوں کی داد رسی کا، فلسطین کے نہتے مسلمانوں کی داد رسی کا، چیچنیا اور بوسنیا اور دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی داد رسی کا، ایک چھینٹا شہدائے بدر کی غیرت کا 57 ممالک کے کسی ایک حاکم کو بھی نصیب ہو جائے تو یہ مٹھی بھر یہودی کیا، ان کے ساتھ دنیا بھر کے کرسچین، کیونکہ زیادہ کرسچین ہیں، وہ تو گنے چنے ہیں یہودی، اللہ تعالیٰ ان سب کو نیست و نابود کر دے گا بشرطے کہ ایک ذرہ غیرت کا کسی ایک حاکم اسلام کو نصیب ہو جائے کہ ہم نہتوں کے ہاتھ میں تو سوائے اہل علم کے ہاتھ میں قلم یا زبان ہے، عوام کے ہاتھ میں سوائے دعا کے ہم کر ہی کیا سکتے ہیں؟ ان ظالموں نے خود تو ڈرپوک اور بزدل ہے ہی ہیں، ہم نہتوں کے بھی ہاتھ باندھ کے رکھ دیے۔ اللہ تعالیٰ اسلامی غیرت بیدار کرے، اور وہ آتی ہے اسلامی تعلیمات سے، قرآن کی تعلیمات سے۔ جب آپ جہاد کی آیتیں ہی نہیں پڑھیں گے، سکول کالج اور یونیورسٹیوں کے نصابوں سے نکال دیں گے، اور وہاں یہ جو اسلام کے سچے ہیرو ہیں صحابہ کرام، جن کو حضور فرماتے ہیں صحابی کا نجوم، میری امت تمہارے سٹار میرے صحابہ ہیں، ان کی جگہ انہی انگریزوں کو سٹار اور ہیرو کر کے پیش کریں گے تو پھر غیرتیں کہاں پیدا ہوں گی؟ پھر جذبہ جہاد کہاں پیدا ہوں؟ آج بھی اگر آپ چاہتے ہیں آبادیاں ہوں، یہ دیکھیں روئے زمین پر یہ پاک و ہند جدھر حضور کے قدمین شریفین کا رخ ہے، ان کے مدارس کا فیض ہے کہ ایک ایک مسجد میں ایک ایک حافظ سنا رہے ہیں تو دو دو چار چار پیچھے کھڑے ہیں، ورنہ آئے دن انٹرنیٹ پہ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہوں گے قرآن سنانے والے نہیں عرب ممالک میں، موبائلوں سے دیکھ کے پڑھا جا رہا ہے، قرآن سامنے رکھ کے پڑھا جا رہا ہے، اور کہیں تو تراویحاں پڑھنے کا رواج ہی ختم ہو چکا ہے، اور کہیں لوگ منزل سے صورتوں کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ پاک و ہند میں مدارس اسلامیہ کا فیض ہے۔ انگریز کے دور میں بھی علماء نہ دبے، اور اب انگریز کے پٹھوں کے دور میں بھی نام نہاد سیکولر طاقتوں کے زور لگانے کے باوجود بھی بے سر و سامانی کے عالم میں چاہیے تو تھا کہ حکومت مساجد بناتی، مدارس بناتے، علماء تعلیم و تعلم کرتے۔ یہ عالم ربانی ہے کہ جس کی یہ شان ہے کہ وہ لوگوں سے اپیل کر کے فنڈ بھی خود کرتا ہے، مسجد مدرسہ بناتا بھی خود ہے، طلبہ اکٹھے بھی خود کرتا ہے، ان کو قیام و طعام کی سہولت بھی فراہم کرتا ہے، ان کو پڑھاتا بھی ہے۔ اتنے جان جوکھوں کے باوجود حفاظ بھی دے رہا ہے، علماء بھی دے رہا ہے، مفتیان بھی دے رہا ہے، قراء بھی دے رہا ہے، اور دوسری طرف دیکھتے ہیں ہم لاکھوں لاکھ کروڑوں اربوں یونیورسٹیوں پہ حکومت خرچہ کر رہی ہے، لیکن کوئی کام کا فرد تیار نہیں ہو رہا، مسلم معاشرے کی کوئی بہتری کا فرد پیدا نہیں ہو رہا۔ تو میرے بھائیوں، اسی سلسلہ میں آپ سے ایک اپیل ہے، سوئمنگ پول لنک روڈ کندیاں کے سامنے بہت بڑا عظیم و شان مرکز ہم بنا رہے ہیں، جس کے پہلی اینٹ رکھنے والوں میں آپ کے استاد محترم بھی شامل ہیں۔ مزید یہ بھی آپ سے اپیل کریں گے، اللہ کی رحمت سے اس کا جو ہے حال بن گیا ہے، چار دیواری کا کام رکا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ حسب توفیق جس کو جتنی توفیق دے، جمعہ کی نماز کے بعد اس سلسلے میں تعاون فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔